بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ یہ آیت کریمہ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اخنس ابن شریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ایسا پکا منافق تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم آپ سے ایسی محبت، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا تعلق، خدا کی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے آپ سے بہت تعلق۔ اور اللہ نے اس کے حالات میں یہ آیت نازل کی، بظاہر تو یہ ہے، لیکن حقیقت میں جس آدمی میں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ آدمی ایسا ہی منافقت کی زندگی رکھتا ہے، ایسا ہی نفاق اس میں آئے گا۔ تو قرآن کبھی ایک چیز کو، ایک بات کو کہہ دیتا ہے، نازل ہو جاتی ہے، مگر اس کا مصداق تمام وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو قیامت تک ویسی حرکتیں یا ویسے کرتوت یا ویسی نیکیاں یا ویسی اچھائیاں کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ شخص، یا ترجمہ یوں کیجئے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ، ایک گروہ۔ من کا ترجمہ جو ہے یہ فرد واحد کے لیے بھی آتا ہے اور گروہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا، غالب نے کہا ہے کون ہوتا ہے حریف مرد میں افغان عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ گزر گیا؟ اچھا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کام کو کرے، تو وہ ایک فرد کے لیے نہیں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا یعنی کتنے لوگ ہیں اس میں۔ تو من کا لفظ عربی میں خاص طور پہ ایک فرد کے لیے بولا جائے یوں بھی ہے، اور ایک گروہ کے لیے بولا جائے یوں بھی ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من، جو کوئی، یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص یا ایسا گروہ، يُعْجِبُكَ، آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے، آپ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، قولہ، اس کے قول کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، جو وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا جو اظہار کرتا ہے یا دنیا کے متعلق جو منصوبے بناتا ہے، بتاتا ہے، یعجبک قولہ، آپ کو اس کی بات خوش کرتی ہے، آپ اس کی ذہانت، آپ اس کی عقل، آپ اس کی سوچ کا اعتراف فرماتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سینے میں، دل میں کیا تھا اس سے باخبر نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اللہ کی وحی نہ بتا دیں۔ کیونکہ اس آدمی کے بارے میں آپ دیکھیں تو یہ آدمی آتا ہے اور اس کی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے، اور حقیقت اس کی کیا ہے یہ آگے آ رہی ہے۔ یعجبک قولہ، آپ کو حیرت میں ڈالتی ہیں یا خوشی میں ڈالتی ہیں یا تعجب ہوتا ہے آپ کو اس کی باتیں سن کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، یعنی دنیا کے باب میں جو باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ، اور غلط ترجمہ بھی سن لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور لوگوں میں سے وہ آدمی بھی ہے جس کی بات سن کے آپ خوش ہوتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ جو آپ کی دنیا کی زندگی ہے اس میں جب آپ اس کی بات سنتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں،
یہ ترجمہ سرے سے بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی معنی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کا کہ آپ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، پھر آگے کیا ہوا تو کیا آخرت میں سن کے ناراض ہوں گے یا کیا ہو؟ اس لیے جس نے بھی یہاں یہ ترجمہ کر دیا ہے نا انگلش میں بعض لوگوں نے اور بعض نے اردو میں بھی، وہ سرے سے سمجھے ہی نہیں ہے کہ ترجمہ کرنا کیا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی یہ تحریف ایک طرح کی ہو جاتی ہے، قرآن کی آیات کو بدلنے کی بات ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچئے، ہم غلط ترجمہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسا آدمی جس کی بات سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، فی الحیات الدنیا، آپ کی اس دنیا کی زندگی میں، یہ جو دنیا کی زندگی میں آپ وہ آدمی جی رہے ہیں، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی بات سن کے۔ اچھا تو پھر دنیا کی زندگی کیوں لائے بھائی؟ کوئی اس کی وجہ نہیں، یہی غلطی ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں، گزران کے بارے میں، یہ جو رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ترجمہ کیا، ارشاد فرمایا یہاں کہ درباب دنیا، دنیا کے بارے میں جب باتیں کرتا ہے، جب منصوبے آپ کو بتاتا ہے، جب مدینہ منورہ میں فصلوں کا ذکر کرتا ہے، کس طرح ترقی ہونی چاہیے، ایسی باتیں کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، تو آپ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ یہ دونوں ترجمے آپ ذہن میں رکھیے اور پوری آیت پڑھ کے پھر آپ دیکھیے کہ ترجمہ کیا بننا چاہیے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ اس بات پر ما جو کچھ کے فی قلبہ، اس کے دل میں ہے۔ بار بار قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا جی تو یہ چاہتا ہے، اللہ کی قسم میں تو اسلام کے لیے ایسے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم۔ یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے، جو کچھ کے اس کے دل میں ہے اس پہ حقیقت میں خدا کو گواہ نہیں بنا رہا، یعنی زبان سے اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ ہوا، اور وہ شخص الد الخصام، پرلے درجے کا جھگڑالو ہے، بہت شدید جھگڑا کرنے والا ہے، بہت زیادہ تباہی پھیلانے والا ہے۔